بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی پہنچی تو حسب معمول آپ ایک روز غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ دفعتاً ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ کو سلام کیا اور پھر یہ کہا کہ اقرأ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے پکڑ کر مجھ کو اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت کو انتہا نہ تھی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ اقرأ۔ میں نے وہی جواب دیا، ما انا بقارئ۔ تو اس پر ایک مضمون تھوڑا سا ہے کہ فرشتے نے کہا اقرأ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، تو فرشتے نے کچھ دکھایا ہوگا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اگر پڑھنے کی بات تھی، حضور علیہ السلام کو جب تلقین ہی کر رہے تھے کہ پڑھیں، تو حضور علیہ السلام اس طرح نہ فرماتے کہ ما انا بقارئ، اس میں تو امی والی بات ہی نہیں ہے کہ پڑھنا نہ پڑھنا۔ یا تو یہ ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کچھ مصحف دکھایا ہوگا، جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب سچی ہے۔ تو اسی طرح ما انا بقارئ کا یہ ایک مطلب ہو سکتا ہے، یا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کیف اقرأ، میں کیسے پڑھوں، جس طرح بعض روایات میں آتا ہے، اس وجہ سے کہ وحی کی اتنی ہیبت تھی کہ حضور علیہ السلام پر اتنی دہشت طاری ہو گئی کہ زبان اٹھتی نہیں تھی، کس طرح پڑھوں، جس طرح بعض روایات میں کیف اقرأ، میں کس طرح پڑھوں۔ تو تیسری مرتبہ فرشتے نے پھر حضور علیہ السلام کو اس شدت سے دبایا اور چھوڑ دیا اور یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے جو خالق ہے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا، جس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت ہی کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ چیزیں بتائی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ بعد ازاں آپ گھر تشریف لائے اور راستے پر آتے تو آپ کو حجر اور شجر سلام کرتا، اور آپ پر اتنی کپی طاری ہوئی کہ آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑاؤ کچھ اڑاؤ۔ جب کچھ دیر بعد وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا اور یہ کہا کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ میری جان نہ نکل جائے، چونکہ وحی اور فرشتے کے انوار و تجلیات کا حضور علیہ السلام کی بشریت پر دفعتاً پہلی مرتبہ، یہ کچھ معمول نہیں تھا، پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام پر اس طرح ہوا، تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام کی حالت ایک گھبراہٹ اور کپی طاری ہوئی۔ جس طرح قرآن پاک میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب معجزہ عصا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عصا کو، لاٹھی کو زمین پر مارو، تو انہوں نے جس طرح مارا تو اس سے سانپ بن گیا اور سانپ اس طرح چلنے لگ گیا۔ تو جس طرح انہوں نے دیکھا کہ سانپ چلنے لگے، وہ اتنے بھاگے کہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھا، تو ایک آسمان سے آواز آئی کہ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ واپس آؤ، ڈر مت، تم بالکل مامون رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈرنا اور بھاگنا طبیعت بشری کا اقتضا ہے، جس طرح حضور علیہ السلام ایک بشر ہیں اور بشر کو اس طرح ڈر سکتا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اپنا سارا قصہ سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بشارت فرمائی کہ آپ ہرگز نہ ڈریے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کی صلہ رحمی بالکل محقق ہے، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی لوگوں کے جو قرضے ہیں آپ خود پر اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح جو بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا صلہ ہوتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ نے بعض روایت میں ہے کہ اس طرح بھی فرمایا کہ ما اتیت فاحشۃ قط، اور جس طرح یہ واقعہ انہوں نے حضرت خدیجہ سے سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد کہی اور کہا کہ میں خدیجہ کی جان اس رب کے قبضے میں ہے کہ میں قوی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اور یہ واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ بھی کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی دین قبول کر لیا تھا، اور ان کے پاس گئیں۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے۔ ان سے یہ تمام واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے یہ سن کر کہا، لَإِن كُنْتِ صَدَقْتِنِي إِنَّهُ لَيَأْتِيهِ نَامُوسُ عِیسیٰ، اگر تو سچ کہتی ہے تو تحقیق ان کے پاس بھی وہی فرشتہ آتا ہے جو عیسیٰ کے پاس آتا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ہمراہ لے کر ورقہ کے پاس گئی اور کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کا حال سنیے، یعنی خود ان کی زبان سے سنیے۔ ورقہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بھتیجے بتلاؤ کیا دیکھا آپ نے؟ تو جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنا واقعہ سنایا تو فلما سمع کلامہ ایقن بالحق واعترف به، تو ورقہ نے بھی حضور علیہ السلام کی بات سنتے ہی یقین کر لیا جو کچھ تھا، اور اعتراف بھی کر لیا۔ اور ورقہ نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ تو ناموس کہتے ہیں جو حق اور سچ کی بات کرنے کو آئے، اور اس کے مقابل آتا ہے جاسوس جو بری بات کرنے کو آئے۔ تو اس طرح ورقہ نے بھی حضور علیہ السلام کو خوشخبری سنائی۔